وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، امام صاحب نے مجھے حکم دیا کہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس لیے دو باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ کے تعلق سے اور دوسری بات اعتکاف کے تعلق سے۔ یہ یہاں سے گڑبڑ ہے، یہاں سے وہاں سے نہیں، وہاں سے ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بدلا جا رہا۔ چونکہ عام طور سے اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر دوسری چیزیں فرض اور واجب درجے کی ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے یا اسی طریقے سے روزہ ہے، تو جو آدمی شریعت کی نظر میں مالدار یعنی صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ضروری ہے۔ جس طریقے سے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب ہوگا، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی حساب کتاب ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن دنیا کے اندر اگر نقصان نہیں بھی ہو رہا تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آخرت میں تو حساب کتاب ہونا ہی ہے۔ پھر زکوٰۃ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا فرض ہے، یہ ایک ایسا فرض ہے کہ یہ بندوں سے متعلق بھی ہے، بندوں کا حق بھی ہے۔ یعنی کہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو خالی اپنے لیے، اس میں کسی دوسرے کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو اپنا ثواب مل جائے گا۔ لیکن جب زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ میں اپنا بھی فائدہ ہے، دوسرے بندوں کا بھی فائدہ ہے۔ بندوں سے مراد وہ جن کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، غریب آدمی، غریب بندے، غریب مسلمان، ان کو زکوٰۃ دیں گے تو ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، ان کی غربت دور ہوگی، ان کی پریشانی دور ہوگی۔ لہذا اگر کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو اپنا فائدہ یہ کرتا ہے کہ ثواب اس کو ملے گا، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندوں کی، غریبوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ اور اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو ثواب نہیں ملے گا، یہ اپنا نقصان ہے، اور غریبوں کی غربت باقی رہے گی، یہ بندوں کا نقصان ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ نہ دینے والا ایک اعتبار سے بندوں کی حق تلفی بھی کر رہا ہے، بندوں کی حق تلفی یعنی کہ ان کا حق مار رہا ہے۔ یہ بات ذرا سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ صاحب یہ کوئی بات ہو گئی ہم بندوں کا حق مار رہے ہیں۔ بندوں کا حق مارنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کو ہمیں 500 روپے دینے تھے زکوٰۃ کے، لیکن نہیں دیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حق مار لیا۔ یہ مطلب ہے حق مارنے کا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا دینا یہ اسلام میں ضروری ہے، اور اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنا فریضہ ادا ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے،
اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ ابھی کل پرسوں میں ایک بات سن رہا تھا موبائل میں، سن کر تھوڑی سی ہنسی بھی آئی اور بات بڑی اہم کہنے والوں نے کہی۔ کرناٹک کی راجدھانی ہے بنگلور، میں وہاں پر گیا ہوں اور وہاں پر یہ ماحول ہے کہ سموسے بہت زیادہ بکتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ سموسے میں نے بھی دیکھے ہیں بکتے ہوئے، مسلمان خوب خریدتے ہیں، شاید کہ اپنے گھروں پہ نہیں بناتے، وہ باہر سے ہی خریدتے ہیں، ماحول اپنا اپنا۔ تو وہ کہنے والے ایک بات کہہ رہے ہیں، غالباً عالم ہی ہیں، کسی مسجد کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں جو میں نے سنی ہے ریکارڈنگ، کہ ہمارے یہاں شہر بنگلور کے اندر، بنگلور بہت بڑا شہر ہے، روزانہ 1 کروڑ کے سموسے بکتے ہیں، 1 کروڑ کے بکتے ہیں اور خریدتے ہیں لینے والے، یعنی کہ کھاتے ہیں۔ لہذا 30 روزے ہوتے ہیں، 30 دن کے اندر 30 کروڑ کے مسلمانوں نے سموسے کھا لیے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر ایک بات یہ کہی کہ ہماری مسلمان قوم جو ہے کھانے کے اوپر، وہ بھی صرف سموسے کے اوپر 30 کروڑ روپے خرچ کر سکتی ہے، لیکن کوئی کالج نہیں بنا سکتی 15 کروڑ کا یا 10 کروڑ کا۔ انہوں نے کالج کی بات کہی، مسجد مدرسے کی بات بھی نہیں کہی۔ اچھا، بات بھی صحیح ہے بھئی، جہاں اور بہت ساری چیزیں ہم لوگ اپنی افطار کے اندر کھاتے ہیں، ایک سموسہ بھی کھاتے ہیں۔ اگر ہم سموسے کو کم کر دیں، ختم کر دیں، باقی چیزیں باقی رکھیں، 4-5 آئٹم کم سے کم 3-4 ہوتے ہیں ایوریج اگر دیکھا جائے، اس میں سے ایک چیز اگر ہم ختم کر دیں تو اس کا جو پیسہ بچے گا وہ یہ ہے۔ صرف شہر بنگلور کی بات انہوں نے کی۔ تو یہ تو وہ رقم ہے جو سموسوں کے اوپر، جلیبی کے اوپر خرچ ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم اس سے آگے بڑھ کر کہیں کہ ہمارے مسلمان بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، اور اگر ذرا آگے بڑھ کر کہیں کہ ہمارے مسلمان گٹکا کھاتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے میں تو جانتا بھی نہیں، بس گٹکا مجھے ایک نام یاد ہے، اس کے اندر ہمارے نوجوان یا چھوٹے بڑے سارے کے سارے، اور ہر ڈرائیور کے پاس میں جو ہے اتنی موٹی تھیلی رکھی رہتی ہے۔ تو چلو ڈرائیور کو چھوڑ دو، اس کی ضرورت بن گئی، لیکن عام طور سے سماج اور معاشرے کے اندر یہاں بیٹھے، وہاں کھیل رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے بعض ہمارے مسلمان اتنا گٹکا کھاتے ہیں کہ کھانا بھی اتنا نہیں کھاتے۔ اس کے اوپر کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہوگا میں نے کبھی جوڑا نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہمیں صرف گٹکے کو بند کر کے پیسہ بچانا ہے اور چھوڑو مسجد مدرسے، کالج بنانے ہیں، آرام سے بن جائیں گے۔ تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو فرض اور واجب نہیں ہیں۔ اگر ان کو ہم بچائیں اور ان کو بچا کر جو ہے ایک طرف اکٹھا کر کے کچھ کرنا چاہیں تو آرام سے کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کرتے۔ ہماری دعوت و تبلیغ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ان کا بیان سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا، بہت پہلے کبھی مراد آباد کے اجتماع میں تشریف لائے تھے، ہم نے ان کا بیان سنا بھی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں آیا کرتے تھے، ہر سال آیا کرتے تھے، سالانہ امتحان سے پہلے، تقریباً شعبان کے پہلے ہفتے میں یا اور کچھ پہلے۔ انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا ہندوستان کے اندر اس زمانے کے اندر 15 کروڑ مسلمان تھے، اب تو زیادہ ہو گئے، 20-25 کے آس پاس، اور 15 کروڑ مسلمانوں میں سے 10 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ ہیں جو تقریباً ایوریج اگر لگایا جائے تو تیسرے دن اپنی شیونگ بناتے ہیں اور نائی کی دکان پہ جا کر جو ہے شیونگ کراتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر 1 روپیہ لگ رہا تھا، اس زمانے کے اندر 25 سال پہلی بات کر رہا ہوں میں۔ لہذا ہر تیسرے دن ہمارے 10 کروڑ مسلمان جو ہے 10 کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں شیونگ کے اوپر، جو کہ شریعت کے اندر ناجائز ہے، گناہ کے اوپر۔
اگر مسلمان اس کو بچا لے، اس کو بچانے کے لیے چھوڑ دے شیونگ کرانا، تو دیکھو کتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس جمع ہو جائے گا۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ پیسے کی کمی ہے، بہت پیسہ ہے۔ کون کہتا ہے مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ غلط بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ کہیں بھی پلاٹنگ ہو رہی ہو، کالونی کٹ رہی ہو، وہاں پر مسلمان سب سے آگے نظر آئیں گے۔ آن روڈ کی زمین تو جو ہے آپس میں کمپٹیشن ہو جاتا ہے کہ میں اتنے دوں گا اور میں اتنے دوں گا۔ کون کہہ رہا پیسہ نہیں ہے؟ بہت پیسہ ہے۔ اور چھوڑیے اس کو، ہمارے یہاں بیاہ شادیاں ہوتی ہیں، کتنا پیسہ ہے؟ اس نے 15 لاکھ خرچ کرا، میں 20 کروں گا۔ اس نے فلاں والا میری ہال بک کیا تھا، میں وہ والا کروں گا، جس کا خرچہ اس سے زیادہ ہے۔ یہ پیسہ کم ہے ہمارے پاس میں؟ بہت پیسہ ہے۔ اس نے جو ہے کھانے کے اندر 15 آئٹم دیے تھے، میں جو ہے 20 آئٹم دوں گا۔ یہ پیسہ کم کی بات ہے؟ تو اس لیے یہ تو کہنا ہی بیکار ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت پیسہ ہے۔ مسلمان اگر اپنی کے اوپر آ جائے کہ صاحب مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، تو اس کے پاس بہت پیسہ ہے۔ تو یہ تو میں اس کی بات کر بیٹھا درمیان میں، جو ادھر ادھر واجب اور ضروری نہیں ہے، فضول خرچی ہے، ان کے اوپر ہمارے یہاں خرچ ہوتا ہے۔ اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ دینے پر آ جائے تو مسلمان کے پاس میں اتنا اماؤنٹ اکٹھا ہو جائے گا، صرف ایک بستی والے یہ طے کر لیں کہ ہمیں جو ہے اپنی ساری زکوٰۃ نکالنی ہے، ایک بستی کے اندر کوئی بھی غریب نہیں بچے گا۔ بہت دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے، قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے یہ والی بات۔ کہاں نکال رہے ہیں لوگ زکوٰۃ؟ اگر حساب جوڑیں گے آپ لوگ، ہمیں نہیں پتہ کس کے پاس میں کتنا ہے، لیکن کبھی کبھی فون آتا ہے تو ہم مذاق میں پوچھ لیا کرتے ہیں کہ حاجی جی اب کے کتنی زکوٰۃ بیٹھ رہی ہے؟ کہ انشاءاللہ 5 لاکھ کی نکالیں گے۔ 5 لاکھ 40واں حصہ کتنے کا بیٹھ رہا ہے ذرا دیکھیے ذرا۔ 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، وہ 5 لاکھ صرف 5 لاکھ جو ہے ان کی زکوٰۃ ہے۔ تو اس کو جو ہے گنا کر دیں گے آپ تو کتنا جا کے بیٹھے گا؟ اتنا پیسہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے، لیکن وہ بڑے بڑے لوگ جن کے اوپر بینک چل رہے ہیں، بینک والے کہتے ہیں اگر فلاں صاحب آج آ گئے پیسہ نکال کے لے گئے تو بینک خالی ہو جائے گا، نو انٹری لگانی پڑے گی، صاحب آپ پیسہ نہیں، نو کیش، اب پیسہ نہیں ہے، وہ فلاں صاحب آ گئے تھے پیسہ نکال کے لے گئے اپنا۔ اتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس میں، اگر اس پیسے کی زکوٰۃ مسلمان دینے پر آ جائے تو چھوڑو باقی سب چیزوں کو، بیڑی سگریٹ گٹکا یہ وہ، صرف زکوٰۃ اگر مسلمان دینے پر آ جائے تو ہمارے محلے میں پڑوس میں ایک بھی غریب نظر نہیں آئے گا، ایک بھی غریب نظر نہیں آئے گا۔ قسم کھا کر یہ بات میں مسجد کے اندر منبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان زکوٰۃ نہیں نکالتے اور زکوٰۃ سے کہیں زیادہ ادھر خرچہ کر دیں گے۔ میں نے ابھی مثال دی، 15 20 لاکھ روپیہ جو ہے شادیوں پر خرچ کر دیں گے، اور اس کے اندر تقریباً آدھا خرچہ وہ ہوتا ہے جو بچایا جا سکتا ہے، جو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں کرتے۔ 5-6 لاکھ کا جہیز دے دیا، 5-6 لاکھ کا سامان دے دیا، باقی جو 10 لاکھ ہے وہ تو یہ کھانے پینے میں گل چھڑے اڑا دیے، نام کی خاطر اڑا دیے، ڈی جے بجا دیا، وہاں پر شراب چلا دی، رنڈیاں نچا دی، وہاں پر جو 1.5 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا۔ صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ تو اس لیے میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا حکم ہے، یاد رکھیے اگر نہیں ادا کریں گے تو اللہ کے یہاں بعض پرس الگ ہونی ہے، اور یہ ہمارے غریب جو ہماری بستی میں ہمارے محلے میں رہتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے چچا، یہ ہمارے تاؤ، یہ ہمارے ماموں، یہ ہمارے فلاں، یہ ہمارے سیٹھ جی اتنے بڑے مالدار تھے، آج یہاں پر اللہ کی عدالت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کل ہمیں جو ہے 100 روپے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، زکوٰۃ کی مد سے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ اس لیے زکوٰۃ کا حساب لگائیے،
اللہ کے واسطے گھر میں بیٹھ کر حساب لگائیے، اپنے تمام زیورات کی قیمت جوڑیے، اپنا بیلنس جوڑیے، آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے یعنی کہ بیچنے کی نیت سے، تجارت کی نیت سے اس کا حساب کتاب لگائیے، اور لگانے کے بعد میں اس کا 40واں حصہ نکال کر ایک طرف لکھیے، اور لکھنے کے بعد میں اس کو دینا شروع کیجئے۔ یقین جانیے پورے مہینے زکوٰۃ دیتے دیتے آپ تھک جائیں گے، آپ کی زکوٰۃ بچ جائے گی۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے سلسلے میں نے یہ بات عرض کی ہے، ہمارے یہاں بہت لاپرواہی ہو رہی ہے۔ اللہ بھلا کرے ان مدرسے والوں کا، یہ مدرسے والے آتے ہیں زبردستی کرتے ہیں، کوئی تعلق والا ہوتا ہے کوئی بے تعلق والا، یہ لے جاتے ہیں بیچارے۔ اگر مدرسے والے نہ آئے تو شاید کہ یہ گراف اور نیچے گر جائے گا، اتنی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ یہ بھی حقیقت ہے، بالکل حقیقت ہے۔ کون دے رہا محلے کے اندر غریب بیواؤں کو؟ تھوڑی بہت دے دے، لو دیاؤ 500 روپے، وہ فلاں کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا وہاں دیاؤ، ہماری فلاں جو ہے وہ بھانجی ہے اس کو دیاؤ 1500 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے، بہت بڑا تیر مار لیا 5000 روپے۔ ارے 1.25 لاکھ کی تمہارے پاس میں زکوٰۃ ہے بھائی، یہ انہی کا تو حق ہے، جن کو تم نے 5000 دیے ہیں، 500 دیے، انہی کا حق ہے، ہمارا حق ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے زکوٰۃ کا حساب لگانے کے بعد میں اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے، اور زکوٰۃ غریب کو دی جاتی ہے، یہ والی بات سب لوگ جانتے ہیں، اور اس سلسلے میں باقی جو ہے مسائل علماء سے معلوم کر کر کے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔